جب ہم تو یہ دیکھ کے آئے تھے کہ مارکیٹ بہت تیز ہے اور دوست بتاتے تھے کہ آج ہم گئے ہیں, آج ہم نے ₹1,00,000 کی ڈیل کر لی, آج ہم گئے, آج ہم نے 50,000 کما لی, آج ہم نے 2,00,000 کی ڈیل کر لی. 2004. اچھا 5 کے میرا خیال ہے فیبری یا مارچ میں مارکیٹ نے ریورس ہونا شروع کر دیا, کیونکہ وہ بہت بڑا ایک, آپ یہ سمجھیں کہ ایک بلون تھا جو پہلی دفعہ پاکستان میں پراپرٹی لاکھوں سے کروڑوں میں کنورٹ ہوئی تھی. دیٹ واز اے ویری فرسٹ ٹائم. تو وہ ریل اسٹیٹ میں بیٹھتا تو وہ ایسے کر کے $1,00,000 1.5 روپیہ پہلی ڈیل سے پکڑتا تو کہتا دنیا تو یہاں ہی ہے, ہم وہ ڈیل چھوٹی سی سننا چاہ رہے ہیں. اچھا اس کو اگر ہم تو پیسوں سے ڈیفائن کریں گے نا, تو میرا ماننا یہ ہے کہ وہ نصیب کا ہے. وہ شاید میں دنیا کی کسی فیلڈ میں بھی ہوتا تو شاید میرے پاس اتنے ہی پیسے ہوتے جتنے میرے پاس آتے. بہترین. لیکن میں آپ کو بتاؤں, جس کام کو آپ انجوائے کرتے ہیں نا, کام کو ہمیشہ وہی کرنا چاہیے. جس طرح میں آپ کو بتایا کہ میں سیلز میں آیا تو مجھے لگا کہ یار یہ تو بڑا اچھا کام ہے. تو میں نے جب لائف انشورنس سے ریئل اسٹیٹ میں آیا اور یہاں پہ بھی میں اس کو جب انجوائے کر رہا تھا, تو میں نے ہمیشہ کام کو انجوائے کیا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ ادھر فیز 1 میں ہی میرے جو ریئل اسٹیٹ میں استاد ہیں, خالد عزیز صاحب ہیں, گیریج اسٹیٹ کے آنر ہیں, تو ان کے والد صاحب کو میں انٹرویو دے رہا تھا. اب ہی واز ریٹائرڈ میجر, ان کی ڈیتھ ہو گئی, اللہ تعالیٰ انہیں کی رحمت کرے. تو میں جب انہیں انٹرویو دے رہا تھا, تو جب انہوں نے کہا جی آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں, تو لٹرلی میں نے عارض میں جواب دیا, میں نے کہا جی کچھ سال 2 سال آپ کے ساتھ کام کر کے تو میں نے اپنا آفس. لیکن وہ ویژن ہی تھے, ان کو پتا تھا کہ سال 2 سال میں نا آپ کو چیزوں کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو انہوں نے کہا یار اچھا پڑھا لکھا لڑکا ہے تو ٹھیک. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو یوتھ ہے, اب آپ کو پتہ ہے لوگ بہت زیادہ کرپٹو کرنسی ہو گئی اور ان چیزوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں جن میں راتوں رات امیر بننے والی کہانی ہے. یہاں تو آپ اپنا سب کچھ گوا دیتے ہو, تو یہاں پھر آپ کچھ نہ کچھ بنا لیتے ہو. آپ کو لگتا ہے کہ آج کل آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق آپ کو اس ٹائم پر پرٹیکولر آپ کو ایسی کون سی فیلڈ ہے جس کو سب سے زیادہ چوز کرنا چاہیے, جس کو آپ کو ویژن میں رکھنا چاہیے کہ میں اگر یہ لے کر چلوں تو میں اینڈ تک چیزوں کو لے کر چل سکوں؟ Welcome to Bravo Estate and Marketing Podcast. I'm thrilled to have with us Mr. Imran Faiz, the esteemed Senior Vice President of DHA Real Estate Association and the owner of Bravo Estate and Marketing. Sir, کیسے ہیں آپ؟ جی حارث, I'm good, how are you? I'm good, how are you? آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ کافی ٹائم سے مانگتے رہے ہیں آپ کا, تھوڑا سا مل گیا. سر ہمارے کچھ نا ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ کچھ سوالات سے, as far as you know کہ آپ ایسوسیشن میں بیٹھے ہیں, آپ you're the senior vice president right now and you're going on towards many projects چل رہے ہیں, کچھ اچھے پروڈکٹس آ رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. جی صحیح ہے. تو کچھ چند ایک سوالات ہیں مجھے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں تھوڑا سا, سب سے پہلے ہم اسٹارٹ اپ لینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جرنی کے ساتھ کہ کیسے آئے, کیا معاملات تھے, کب آپ نے اسٹارٹ اپ لیا, کس طرح چیزیں چلتی رہیں؟ حارث ایکچولی ریئل اسٹیٹ میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی پلان کر کے نہیں آتا, بس ایکسیڈنٹلی آ جاتے ہیں, اور میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا, ایکسیڈنٹلی آ گیا. when I was doing MBA اور میں ایک لائف انشورنس کمپنی میں جاب کر رہا تھا, اور کیونکہ ہمارا علاقہ یہی ہے, میرا ایئرپورٹ روڈ پہ گاؤں ہے, تو DHA سے آپ سمجھیں ہم بلانگ کرتے تھے. اور 2004-05 کی مارکیٹ واز بوم ان پاکستان, بہت تیز مارکیٹ. You got into the market in 2004? جی 4, تو مجھے 20-21 سال ہو گئے. تو اس وقت جب میں وہاں پہ جاب کر رہا تھا, تو جب یہاں سے کچھ دوست جو تھے وہ ریئل اسٹیٹ میں کام کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یار تم کیا کر رہے ہو وہاں پہ لائف انشورنس میں. لیکن وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو 2 سال کا میرا وہاں پہ کام تھا نا, وہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا, کیونکہ وہ آپ نے آؤٹ ڈور سیلز کرنی ہوتی ہے, آپ نے مختلف لوگوں سے ملنا ہوتا ہے, آپ نے بلائنڈ مارکیٹ میں جا کے وزٹ کرنا ہوتا ہے, آپ کسی کو جانتے ہی نہیں ہو, آپ جا کے پریزنٹیشن دے رہے ہیں گھنٹے کی. تو میں بڑا تو اس کو جب میں نے ریئل اسٹیٹ میں یوز کیا نا اس سیلز کو, تو میں نے بڑا انجوائے کیا. اب یہاں پہ اب تو خیر بڑے اچھے اور پڑھے لکھے لوگ آ گئے ہیں آپ کی طرح کے, لیکن میں آپ کو بتاؤں اس وقت بالکل سفید پوش اور شلوار قمیض پہنے اور بالکل چھوٹا سا ٹیبل رکھ کے اور پینٹو طریقے سے بیٹھے ہوتے تھے, بالکل ڈیلر جیسی مارکیٹ ہوا. ایگزیکٹلی. تو وہاں پہ پڑھائی بڑا کاؤنٹ کیا, آپ کی سیلز پچ بڑا کاؤنٹ کیا, اچھے پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت تھی, تو مارکیٹ میں ایک ایکسپوجر ملتا گیا اور کام چلتا گیا بس الحمدللہ. سر لیکن پھر بھی ایک انشورنس سے جمپ ان کرنا, انشورنس کی تو میرا خیال ہے ڈیڈلی ورتھ ہوگی, ایک آدھ انشورنس کی میکسیمم کتنی ہوگی؟ آئی ہیو نو کلو ان دیٹ. اور ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ آپ 10,000 کر رہے ہیں, 20,000 کر رہے ہیں, 2 لاکھ کر رہے ہیں, اور پھر اچانک جمپنگ انٹو ملینز, جی وہ ایک بڑا حسل ہوتا ہے بیچ میں. اچھا اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا پلیٹ فارم اچھا ہونا بڑا ضروری ہے.
اچھا جس طرح اکثر ہم دوستوں کہتے ہیں اور الحمدللہ یہاں پہ DHA کی مارکیٹ لاہور کی بات کریں تو یہاں پہ اور بھی بڑے اچھے اچھے پلیٹ فارمز ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ براوو اسٹیٹ از ون آف دیم. اس طرح کا لکیلی مجھے بھی ایک اچھا پلیٹ فارم اسٹارٹ میں مل گیا. تو وہ جب آپ کلائنٹ اورینٹیڈ کام کرنا سیکھ لیتے ہیں نا تو پھر آپ مار نہیں کھاتے. تو وہ بڑی اس کے بعد 5 کے بعد 4-5 میں مارکیٹ بہت پیک پہ تھی. اس کے بعد 6, 7, 8, 9, 10, 4-5 سال مارکیٹ بہت برے طریقے سے سلو رہی ہے اور مارکیٹ کا جو ریٹ تھا وہ کم از کم آدھے سے بھی نیچے آ گیا تھا. لیکن اس میں سروائیول کیسے ہوا وہ کیونکہ ہم نے کلائنٹ اورینٹیڈ کام سیکھ لیا, وہ کر لیا, لوگ انگیج ہو گئے, ایک آپ کی گیٹ ٹوگیدر ہونے شروع ہوئی تو وہ اس کے بعد پھر کام چلنا شروع. نہیں جیسے جب آپ مارکیٹ سے ایک انشورنس کمپنی سے آپ تبدیل ہوئے ہیں, بالکل آپ ریل اسٹیٹ میں آ گئے, تو کیا کیا چیلنجز کیا تھے جو سب سے پہلے آئے آپ کو کہ میں نے یہ چیزیں؟ میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑا چیلنج تو یہی آیا کہ مارکیٹ میں ریسیشن آ گیا. کہ جب ہم تو یہ دیکھ کے آئے تھے کہ مارکیٹ بہت تیز ہے اور دوست بتاتے تھے کہ آج ہم گئے, آج ہم نے ₹1,00,000 کی ڈیل کر لی, آج ہم گئے, آج ہم نے 50,000 کما لی, آج ہم نے 2 لاکھ کی ڈیل کر لی. 2004 اچھا 5 کے میرا خیال ہے فیبری یا مارچ میں مارکیٹ نے ریورس ہونا شروع کر دیا کیونکہ وہ بہت بڑا ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایک بلون تھا جو پہلی دفعہ پاکستان میں پراپرٹی لاکھوں سے کروڑوں میں کنورٹ ہوئی تھی. دیٹ واز اے ویری فرسٹ ٹائم. اس وقت ہم نے مطلب اس سے پہلے ہم 2001 میں یا 2000 میں اگر ہم 2-3 سال پیچھے چل جائیں تو جو پلاٹ 5 لاکھ کا, 7 لاکھ کا, 10 لاکھ کا تھا نا وہ 2 کروڑ کا, 3 کروڑ کا, 2.5 کروڑ کا, 1.5 کروڑ کا ہونا شروع ہو گیا. تو وہ یہ پہلی دفعہ مارکیٹ لاکھوں سے کروڑوں میں کنورٹ ہوئی تھی. تو وہ ریسیشن بھی اتنا ہی برا تھا. اچھا سوری بس ہمیں ایک چیز چھوٹی سی جاننی تھی. ہمیں نا یہ بہت شوق ہے جاننے کا. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں وہ ویری فرسٹ ڈیل جاننے کا بہت شوق ہے جس میں آپ کو ایک کنسیشن بہت اچھا ملتا ہے کہ جی اچھا مجھے اب یہی فیلڈ چوز کرنی چاہیے. جیسے ہر ایک بندہ ہے نا وہ کہیں سے موو ان کرتا ہے تو وہ ریل اسٹیٹ میں بیٹھتا ہے تو وہ ایسے کر کے 1,00,000-1.5 پہلی ڈیل سے پکڑتا تو کہتا ہے دنیا تو یہاں ہی ہے, ہم وہ ڈیل چھوٹی سی سننا چاہ رہے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں لکیلی ہوا یہ کہ میں جب ریل اسٹیٹ میں انٹر ہوا تو میں نے جب انٹرویو دیا تو انہوں نے کہا یار اچھا پڑھا لکھا لڑکا ہے تو اس کو ایک اچھا. تو ابھی جس طرح ہمارے آفس میں بھی یہ ہے کہ ہم نے نا فیزز کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ فیز 6 ہمارا ایک لڑکا کرتا ہے, فیز 7 ہمارا DHA کا دوسرا لڑکا کرتا ہے, ہمارا فیز 9 پزم کا ایک جو تیسرا لڑکا کرتا ہے. تو اس وقت بھی ایسے ہی تھا. مجھے DHA فیز 5 دیا گیا کہ جی آپ کی ڈیوٹی ہے DHA فیز 5 کا, کوئی بھی کلائنٹ بائر یا سیلر کوئی بھی آئے نا تو آپ نے ڈیل کرنا ہے. تو میری جو پہلی ڈیل تھی اس وقت جو پلاٹ مجھے آج بھی یاد ہے وہ 1,27,00,000 کا پلاٹ بیچا تھا ایٹ دیٹ ٹائم. تو وہ 1,27,00,000 کا مطلب ہے کہ 1% کمیشن آئی تھی تو وہ 1,27,000 کا ہمیں وہاں پہ ایک اسپیسیفک پرسنٹیج ملتی تھی. اچھا وہ بہت اچھی اس لیے تھی کہ میں اس وقت بڑی تھوڑی سیلری پہ جاب کر رہا تھا تو اگر مجھے اس کا 40-50% ملا تو دیٹ واز گڈ اماؤنٹ. بٹ اسٹل واز ایک ٹائم پہ مینیج کرنا 1,27,00,000 بیک ان 2004 آج کا مطلب ہے وہ اماؤنٹ کو 11 کروڑ روپیہ آج کی اکانومی دیکھی جائے تو وہ مطلب آپ نے اس ٹائم پہ کوئی 60-70-80 ہزار روپیہ ایک ڈیل میں سے پکڑا. تو آپ نے تو سوچا ہوگا بیٹھ کر ہماری طرح بھی جیسے ہماری ویری فرسٹ کلوزنگ ہوئی, ہم بھی آپ کو پتہ ہے چھوٹی سی مارکیٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں, چھوٹی سی کلوزنگ ہوئی میں پکڑ کے تو ہم نے کہا یہ تو دنیا چینج ہو گئی ہے. ہم 15-20-25 ہزار کی جاب کر رہے تھے, ₹1,00,000 اندر ہوا. میں نے کہا یہ تو سسٹمیٹکلی چیزیں چینج ہو گئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں ریل اسٹیٹ میں بس ایک ہی چیز ہے کنسسٹنسی. آپ کنسسٹنٹ ہو جائیں, آپ کو اگر اسٹرگل بھی کرنی پڑتی ہے, تھوڑی سی مار بھی کھانی پڑتی ہے اپنے کام میں, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم آپ دیکھیں گے کہ اس میں اتنی گروتھ ہے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے اپنی انکم. اچھا بس ڈو یو فیل کہ یہ ڈیسیجن آپ کا ریل اسٹیٹ میں آنے کا ورتھ اٹ تھا؟ جی ہاں دیکھ ہی رہے ہیں کتنا. اچھا اس کو اگر ہم تو پیسوں سے ڈیفائن کریں گے نا تو میرا ماننا یہ ہے کہ وہ نصیب کا ہے. وہ شاید میں دنیا کی کسی فیلڈ میں بھی ہوتا تو شاید میرے پاس اتنے ہی پیسے ہوتے جتنے میرے پاس آ گئے. لیکن میں آپ کو بتاؤں جس کام کو آپ انجوائے کرتے ہیں نا کام کو ہمیشہ وہی کرنا چاہیے. جس طرح میں آپ کو بتایا کہ میں سیلز میں آیا تو مجھے لگا کہ یار یہ تو بڑا اچھا کام ہے. تو میں نے جب لائف انشورنس سے ریل اسٹیٹ میں آیا اور یہاں پہ بھی میں اس کو جب انجوائے کر رہا تھا تو میں نے ہمیشہ کام کو انجوائے کیا ہے. تو وہ پھر آپ کی اسکلز بھی امپروو ہوتی ہیں. اچھا میں شروع سے آنورڈ آئی واز اے کائنڈ آف شائے مین نا, تو میں بڑا, لیکن جب آپ سیلز میں آتے ہیں تو پھر آپ کی وہ شائنس ختم ہو جاتی ہے, پھر آپ کی گپ شپ شروع ہو جاتی ہے. پھر تو میں نے تو بڑا انجوائے کر کے کام کیا. تو پھر اللہ نے ظاہر پیسے بھی دیے, ایک آپ کو سیلز بھی دیا اور پیسج آف ٹائم. اچھا ہمیں بتائیں کہ جاب سے CEO تک کا سفر جی یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اوبویس سی بات ہے کہ آپ پہلے ایک جگہ جاب کر رہے ہیں, ہمارے سر پہ دیکھیں کچھ ٹینشنس نہیں ہوتی کہ ہم نے اپنی صبح نوکری پہ جانا ہے, ہم نے کچھ بیچنا ہے, ہمیں نہیں پرواہ جی کمپنی کو کچھ بچ رہا نہیں, ہمیں ہمارا کمیشن مل گیا تو ہم گھر آ گئے ہیں. آپ نے یہ ڈیسیجن اپنی زندگی کا کس طرح لیا کہ میں اب کمپنی ایک شروع کر سکتا ہوں, اور پہلی کمپنی کون سی شروع کی آپ نے؟
اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ نے بڑا مزے کا کویشچن ہے یہ. شروع میں جب آپ گریجویشن کر کے یا جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, جب آپ انٹرویو دینے جا رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ بہت ساری غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے کبھی انٹرویوز تو نہیں دی ہوتی, آپ ایکسپرٹ بھی نہیں ہوتے. مجھے یاد ہے کہ ادھر فیز 1 میں ہی میرے جو ریل اسٹیٹ میں استاد ہیں خالد ادریس صاحب ہیں, گیریزن اسٹیٹ کے آنر ہیں, تو ان کے والد صاحب کو میں انٹرویو دے رہا تھا. اب ہی واز ریٹائرڈ میجر, ان کی ڈیتھ ہو گئی, اللہ تعالیٰ انہیں کی رحمت کرے. تو میں جب انہیں انٹرویو دے رہا تھا نا, تو جب انہوں نے کہا جی آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں, تو لٹرلی میں نے حارث نے جواب دیا, میں نے کہا جی کچھ سال 2 سال آپ کے ساتھ کام کر کے تو میں نے اپنا آفس دیٹ واز اے اسٹوپڈ آنسر. لیکن وہ ویژن ہی تھے, ان کو پتہ تھا کہ سال 2 سال میں نا آپ کو چیزوں کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو انہوں نے کہا یار اچھا پڑھا لکھا لڑکا ہے تو ٹھیک. اچھا وہ کیا ہوا کہ مجھے انہوں نے اپنے آفس میں جگہ دے دی, تو میں نے وہاں پہ 5 سال کام کیا, فرام 2004 آنورڈ 2009. میں نے نومبر میں نے 2009 دسمبر میں اپنا براوو اسٹیٹ الحمدللہ بنائی نا. تو وہ میں نے پلان پہلے ہی کر لیا ہوا تھا کہ میں نے اینڈ آف دی ڈے میں نے اپنا آفس اسٹیبلش کرنا ہے, میں نے اپنا امپائر بنانا ہے, میں نے اپنی آرگنائزیشن بنانی ہے, وہ میں نے پلان. لیکن وہ مجھے سیکھنے کے لیے, اور مجھے ایسے لگا کہ ہاں 4-5 سال واز نتھنگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فرام 2005 مڈ آنورڈ 2009 مڈ تک یا 9 کے اسٹارٹ تک مارکیٹ میں بہت برا ریسیشن تھا, کیونکہ وہاں پہ کلائنٹیج تھی. ہمیں کلائنٹ کے ساتھ کام کرنا سکھایا گیا, اپنے کلائنٹ کو انگیج کیسے کرنا ہے, اپنے کلائنٹ کو اٹریکٹ کیسے کرنا ہے, اپنے بات کیا کرنی ہے, وزٹ کیسے کرنا ہے, آپ کی پروڈکٹ میں کتنی جان ہونی چاہیے, آپ نے کیا پچ کرنا ہے کہ اس کو فائدہ ہو کل کو. تو یہ ساری چیزیں ہم نے وہاں پہ سیکھیں. تو اس کے بعد جب ایک اچھی آپ کی ایک کلائنٹیج اچھی بن گئی, اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ نہیں یار اب ہمیں. اچھا اب ایک چھوٹی سی چیز ہے, مجھے یہ بتائیں کہ ہر ایک انسان کا نا ایک منٹور ہوتا ہے. جیسے یو یور سیلف ہیو اے پرسنالٹی ٹو بی اے منٹور, دا وے یو لک, آپ کی گرومنگ, آپ کا بولنا. ہمارے بھی تھے جب ہم بھی مارکیٹ میں اسٹارٹ اپ آئے, میں نے جب آپ کے ساتھ بھی کام شروع کیا تھوڑا سا, تو تب میں نے کہا یار دس کائنڈ آف اے پرسن لکس لائک اے باس. تو آپ کا منٹور کون رہا ہے زندگی میں؟ اچھا ایک تو میں آپ کو بتاؤں, کام کے لحاظ سے بھی اور زندگی کے لحاظ سے بھی آپ کو ضرور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چاہیے. آپ کو پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ, اور جن کا ویژن ہو, جو اچھی بات کر سکتے, اور جو آپ کو کاروبار بزنس کے علاوہ بھی کوئی اچھی باتیں دکھا. اچھا ایک تو میرے استاد ہی ہیں, میں انہیں بڑا پریز کرتا ہوں, خالد ادریس صاحب جو ہیں, وہ ہی سچ اے گریٹ مین, اور بڑے زبردست سیلز مین بھی ہیں وہ. اچھا اس کے علاوہ بھی 1-2 اور ہمارے استادوں میں بھی ہیں, دوستوں میں بھی ہیں, بڑے بھائیوں جیسے. لیکن آپ کے منٹور خالد ادریس صاحب رہے. خالد ادریس صاحب ہیں, ایک بڑے ہی اچھے ہمارے استاد ہیں, دوست ہیں. ٹیپو بھائی ہیں, ہاں وہ ہمارے استادوں میں سے ہیں. طارق منیر صاحب ہیں, وہ آپ یہ کہہ لیں ان لوگوں سے ہم نے سیکھا ہے, اور یہ بڑے لوگ ہیں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کی ویری فرسٹ کمپنی براوو اسٹیٹ تھی. جی میری پہلی کمپنی. کیا گول سیٹ کیے تھے کہ وہی ڈیلر مارکیٹ کی طرح چلیں گے, کہ اس کو مزید آگے لے کر جائیں گے؟ ایک بندہ ویژن سے بیٹھتا ہے نا کہ میں نے کمپنی یہ کھولی ہے, تو وہ بس ایسے ہی کھول لی کہ وہ کچھ سوچا تھا کہ ہم اینڈ تک لے کر چلیں گے, مارکیٹنگ کی طرف جائیں گے, ایک ویژن ہوتا ہے انسان کا. حارث جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا فرینکلی, اس وقت تو یہی اسٹارٹ کیا تھا کہ ایک ہم ریل اسٹیٹ کا دفتر بنانے جا رہے ہیں, جس کو میں خود اون کروں گا, مجھے پرسنٹیج ڈیوائڈ نہیں کرنی پڑے گی, کسی کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے, ایک اچھی ٹیم اسٹیبلش کریں گے, ہم ایک اچھا دفتر بنائیں گے. شروع میں تو یہی سوچا, لیکن اچھا وہ اللہ کا کرنا یہ ہوا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, ہمارے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے, کہ شاید لوگوں نے وہ 10 سال میں اچیو نہیں کیا جو الحمدللہ ہم نے ایز اے براوو اسٹیٹ ہم نے 2-3 سال میں 4 سال میں وہ اچیو کر لیا. تو جب وہ جو ٹارگیٹ تھے, جب آپ کے وہ اچیو ہونے شروع ہو گئے, شاید وہ ٹارگیٹ ہی بڑے چھوٹے چھوٹے تھے, پیسوں میں شاید وہ بہت بڑے ٹارگیٹ ہوں, لیکن مجھے لگا کہ یار نہیں یہ تو ٹارگیٹ اچیو ہو گئے, اس کا مطلب ہے کہ, تو پھر آپ جو ہے نا آؤٹ آف دی باکس سوچتے ہیں کہ یار یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس طرح کا کام, اس سے آپ باہر نکلیں. پھر الحمدللہ ہم نے مارکیٹنگ کمپنی کی طرف آئے, پھر ہم نے تھوڑا سا ٹرینڈ چینج کیا, سوشل میڈیا پہ انگیج ہوئے, پھر ہم نے ایک نیٹ ورکنگ بنانی شروع کی مارکیٹ میں, پھر ہم پرائیویٹ سیکٹر میں آئے. مطلب پچھلے 20 سال سے 18 سال سے تو ہم ڈی ایچ کا ہی اور ڈی ایچ لاہور کا ہی موسٹلی کام کر رہے تھے. پھر ہم تھوڑا سا ذرا باہر کی طرف موو کیا کہ نہیں ڈی ایچ سے باہر بھی دنیا ہے, اور بہت بڑی دنیا ہے وہ بھی, تو آپ کو وہاں پہ بھی کام کرنا چاہیے. تو وہ ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں پھر چینج ہوتی رہتی ہیں. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو یوتھ ہے, اب آپ کو پتہ ہے لوگ بہت زیادہ کرپٹو کرنسی ہو گئی, اور ان چیزوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں جن میں راتوں رات امیر بننے والی کہانی ہے. یہاں تو آپ اپنا سب کچھ گوا دیتے ہو, تو یہاں پھر آپ کچھ نہ کچھ بنا لیتے ہو. آپ کو لگتا ہے کہ آج کل آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق آپ کو اس ٹائم پر پرٹیکولر
آپ کو ایسی کون سی فیلڈ ہے جس کو سب سے زیادہ چوز کرنا چاہیے, جس کو آپ کو ویژن میں رکھنا چاہیے کہ میں اگر یہ لے کر چلوں تو میں اینڈ تک چیزوں کو لے کر چل سکتا ہوں؟ اچھا, یہ میں آپ کو بتاؤں, اس پہ کافی ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں. جو ہم نے یوتھ کی بات کی نا, میں تو ہمیشہ اٹریکٹ یوتھ کو کرتا ہوں. ریل اسٹیٹ میں اتنا مارجن ہے, جو میں نے پہلے بھی بات کی ہے, اتنی گروتھ ہے اس میں. اچھا, کرپٹو میں آپ نے ٹھیک بات کی ہے کہ بعض کا آپ ملٹی پلائی بھی چیزیں کر لیتے ہیں, لیکن موسٹ آف دی ٹائم آپ دیکھتے ہیں, آپ ایوریج پکڑ لیں, 95% لوگ بیچارے جو ہے نا وہ نیگیٹو بھی چل رہے ہیں, تو 4% لوگ ہوتے ہیں جو ایک دم سے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. ریل اسٹیٹ میں آپ وداؤٹ انویسٹنگ اے سنگل پینی آپ بلینئر بن سکتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ جو میں نے آپ سے بات کی شروع میں, کہ آپ اگر کوئی اچھا استاد پکڑ لیں گے, کسی جگہ اچھی جگہ پلیٹ فارم بیٹھ کے سیکھ لیں گے چیزوں کو, تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس میں رسک کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, ایز اے ریل اسٹیٹ ایجنٹ, ایز اے بروکر, ایز اے ڈیلر آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کا تو رسک کوئی نہیں, آپ نے دینی ہے سروسز. لیکن سروسز میں آپ کی اگر نیک نیتی ہوگی, کنسسٹنٹ, میں نے شروع میں کیوں کہا کہ آپ کو پروڈکٹ نالج ہونا بڑا ضروری ہے, تو آپ جتنا کنسسٹنٹ ہوں گے, جتنا چیز کو سیکھیں گے, پروڈکٹ نالج آپ کا اتنا ہی بڑھے گا. تو جتنا اچھا آپ کا پروڈکٹ نالج ہوگا نا, آپ مار کھا ہی نہیں سکتے. اور پھر ایک ٹائم آیا ہے, یہ میں نے بلکہ 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے, ایک ٹائم آئے گا کہ پھر آپ لائبلٹیز کو بائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے اکثر ویڈیوز دیکھی ہوگی کہ ڈونٹ انویسٹ ان لائبلٹیز, انویسٹ ان ایسٹس. میں کہتا ہوں یہ عجیب بات ہے بڑی, میں اس کو نہیں مانتا کہ آپ نے ایک چیز 2 کروڑ کی لی ہے, آپ 10 سال بعد دیکھیں گے تو اس نے 4, 5 کی 6 کی ہو ہی جانا ہے نا. اور بندو, آپ وہ 2 کروڑ کی لائبلٹی پرچیز کرو, آپ اس سے 10 کروڑ روپیہ کما سکتے ہو. اچھا, لیکن آپ کے اس پروڈکٹ پہ گرپ ہونی اور آپ کا اچھا سیل سکلز ہونا بڑا ضروری ہے. اچھا سر, آپ ہمیں بتائیں کہ یہ ہم ایک یوتھ والی بات چھوٹی سی کہہ رہے تھے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں چلنے کے لیے آپ کو ایسا کون سا اسکل درکار ہے کہ جس کی بیسس پہ, ایک تو ہمیں پتہ نا کہ چلیں جی آپ کو ہر چیز کے لیے کنسسٹنسی بہت ضروری ہے, لیکن صرف اس ریل اسٹیٹ کے لیے کوئی بچے ہیں جو شاید کام شروع کرنا چاہیں, کچھ چیزوں کو لے کر چلنا چاہیں, تو ایسی کون سی ایک مفید چیز ہے جس کے بعد وہ اس مارکیٹ کے اندر اسٹرانگلی کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں آپ کو بتاؤں, آج کل تو سوشل میڈیا کا بڑا مین رول ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, آپ اپنا میسج کنوے کریں. لیکن بات وہی ہے کہ آپ کے پاس اچھا پروڈکٹ نالج ہو اور آپ ایمانداری کے ساتھ کام کریں. دیکھیں, آپ اگر کسی کو گائیڈ اچھے طریقے سے نہیں کرتے نا, کہتے ہیں کہ جو مشورہ ہوتا ہے نا وہ ایک امانت ہوتا ہے. جب آپ کسی کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر دیں, وہ آپ سے پروڈکٹ لے نہ لے, اس کو چھوڑ دیں آپ, اور آپ 100% شور وہ کل کو آپ سے ہی پروڈکٹ لے گا. لیکن آپ اگر گائیڈ اپنے کلائنٹ کو اچھے طریقے سے کریں, اپنے کلائنٹ کو ٹھیک طریقے سے لے کے چلیں, اور اس کے بعد جو ابھی جو ٹول چل رہے ہیں دنیا میں, ان ٹولس کو آپ یوز کریں اچھے طریقے سے, سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارم ہیں ان کو اچھے طریقے سے یوز کریں, تو اسکائی از دا لمٹ. چیزیں تو بہت آپ اچھے طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں. تو آپ یہ جرنی کو کہاں تک دیکھتے ہیں؟ ایک ہر چیز کا ایک لائف ہوتی ہے, جیسے آپ کو پتا وہ کرونا آیا, وہ ڈیٹول جو کبھی بکا نہیں تھا وہ بک گیا, وہ سارا کچھ ہی بک گیا. ہم ریل اسٹیٹ کو کدھر تک فیوچر میں کدھر دیکھتے ہیں ہم لوگ؟ اچھا, میں آپ کو بتاؤں, ریل اسٹیٹ کی کوئی لمٹ نہیں ہے. دیکھیں, یہ جب دنیا شروع ہوئی تھی نا, اس وقت سے ریل اسٹیٹ چل رہی ہے, اور جب تک قیامت آئے گی نا, یہ ریل اسٹیٹ چلتی رہے گی. دیکھیں, گھر بننے ہی بننے ہیں, پلاٹ بننے ہی بننے ہیں, سوسائٹیز بننی ہی بننی ہیں. 1 سے 3 میں, 3 سے 10 میں, 10 سے 20 نے لوگوں نے کنورٹ ہونا ہی ہونا ہے. اور دیکھیں جو دنیا میں آیا ہے. آپ ہمیں چھوٹا سا, ہر انسان کی ایک پرسنل لائف ہے جو کہ ہوتی ہے, اور میرا ماننا ہے کہ ریل اسٹیٹ والی جو زندگی ہے نا, اس میں کبھی بھی آپ کی میٹنگس ہیں, کبھی بھی آپ کی چھٹی نہیں ہے. جی جی, ایسے ہی. ایون ریل اسٹیٹ کے لوگ تو بیٹھتے ہیں, تو وہ سنڈے کو بھی بیٹھتے ہیں کہ آج ہمارے کلائنٹس فری ہوں گے, تو آج ہم ان سے ملاقات کریں گے, ان کو گھر شر دکھائیں گے, ان کو وزٹ کروائیں گے. اپنی پرسنل لائف کو کس طرح مینیج کرتے ہیں آپ اس سارے ٹریور میں؟ اچھا, نہیں, اس میں ٹائم تو آپ کو نکالنا پڑتا ہے. ابھی آج کل آپ کو بچوں کی چھٹیاں ہیں, تو میں ابھی اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ جم گیا ہوا تھا. تو صبح ہم 8 بجے اٹھے ہیں, ہم 8 سے 9:30 بجے تک ہم نے جم کیا ہے. جم سے میں گھر گیا ہوں واپس. اور آپ کو لائف تو ظاہر ہے ٹائم تو آپ کو خود نکالنا پڑتا ہے. کوئی ویکینڈس پہ بچوں کو کہیں پہ لے گئے, کو اپنے لیے آپ نے کچھ ٹائم. اچھا, ہمارا کام اتنا مزیدار ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی آپ نے 1-2 دفعہ دیکھا ہے کہ دوست آئے ہیں, ہم وزٹ کرنے چلے گئے ہیں, راستے میں ہم نے کھانا چھانا بھی کہیں رک کے کھا لیا ہے سارا. تو یہ گپ شپ, دوستوں کا ماحول, اکٹھ ہونا دوستی کا, یہ تو ہمارے کام کا حسن ہے کہ ساتھ ہم اپنا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور گپ شپ بھی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن فیملی کے لیے ٹائم اوبیسلی آپ کے پاس ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ ہم نے فرام 2009 آنورڈ, شاید ہم نے 2017 تک یا 18 تک ہم نے نا سنڈے اپنا اوپن رکھا ہے. ہم 7 دن ہفتے میں ہم آفس اپنا, بڑے سال تک, میں آپ کو بتا رہا ہوں 9 سال تک ہم ہفتے میں 7 دن اپنا دفتر کھولتے رہے.
لیکن کووڈ سے پہلے شاید سال پہلے کی بات ہے کہ ایک ٹائم آیا میں نے کہا نہیں یار آپ کو نا سنڈے انجوائے کرنا چاہیے آپ کو, بس ٹھیک ہے جتنا کر لیا. تو یہ ٹائم آپ کو نکالنا. میں سب ایک سوال چھوٹا سا, ہمیں بتائیں کہ آپ کو پتا آج کل یہ چیز بہت پاپ اپ ہو رہی ہے, آپ نے بہت سارے ویڈیوز میں بتایا بھی ہوگا, لاسٹ 4-5 سال سے مارکیٹ بہت ڈیڈ ہوئی ہے, تو آپ اس ٹائم پر اپنے آپ کو کس طرح وہی لائف اسٹائل مینٹین رکھ کے چلتے رہے, کس طرح آپ کی چیزیں اسی کرائٹیریا پہ چلتی رہی, بلکہ آپ نے ایک اور کمپنی بھی شروع کی. جی آپ نے ایک اور کمپنی بھی شروع کی اس پیک ٹائم پہ جب لوگ بند کر رہے ہیں, جب لوگ اپنے معاملاتوں کو کم کر رہے ہیں, اپنے اسٹافس کو سائڈ پر کر رہے ہیں, آپ کے آفس کے جو بچے ہیں وہ جو پہلے چل رہے تھے وہی چل رہے ہیں, تو لائک ہاؤ آر یو مینیجنگ آل دس؟ اس میں آپ کو بتاؤں, اس میں بات وہی ہے جو پہلے میں نے آپ سے کی ہے کہ آپ کا کلائنٹ اورینٹیڈ کام ہونا ضروری ہے. الحمدللہ مارکیٹ میں اتنی برتھ ہے کہ لوگ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, جو ہماری ایک کلائنٹیج بنی ہوئی ہے وہ ہمارے تھرو ہی چلتی ہے. مطلب اگر کسی نے کوئی چیز بیچنی ہے, ان کے کسی فیملی ممبر نے چیز لینی ہے, تو وہ ایک تو وہ انگیجمنٹ ہے الحمدللہ ہماری. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ جہاں پہ مارکیٹ سلو ہو رہی ہوتی ہے نا, ایٹ دا سیم ٹائم وہ پیک پہ ہوتی ہے, ان کے ریٹس پیک پہ ہوتے ہیں. آپ کے پاس اس سراؤنڈنگ میں اگر آپ تھوڑا سا سروے کریں نا, تو آپ کے پاس اس طرح کی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ایوریج ریٹ جو ہے وہ بلکہ ایوریج سے بھی بلو ایوریج ریٹ ہوتا ہے, تو وہاں پہ مارجن ہوتا ہے آپ کے پاس کام کرنے کا. وہاں پہ آپ کسی کو انویسٹمنٹ کروا دیں, وہاں پہ آپ کوئی چیز لے دیں وہاں پہ, اور پھر بہت سارے کارنرز پہ کوئی اچھا پرائیویٹ ڈیولپر آ گیا, وہاں پہ پرائس مارجن ہوتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ پچھلے 4 سال سے کام نہیں چل رہا, لیکن اس کے باوجود 2-3 پرائیویٹ سیکٹر آپ دیکھیں انہوں نے بہت کام کیا ہے, انہوں نے بہت گرو کیا اپنے آپ کو. تو وہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے کوئی کارنر اس طرح کا مل جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ اپنے کلائنٹ کو, اپنے انویسٹر کو آپ وہاں پہ انگیج کر کے اچھا گرو کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ, پرفیکٹ سر. ہم دیکھیں ہم ایز این یوتھ, ہم بھی اب وہ یوتھ میں بھی آج کل سال 2 سال پہلے نا شادیاں کر دی جاتی ہیں, سب کچھ انفارمیٹیو ہو جاتا ہے. میں پرسنلی خود یہ چیز سمجھتا ہوں کہ منٹور اور ایک لیڈرشپ والا آدمی ہمیشہ چیزوں کو لے کر چلنا جانتا ہے, جس کا شروع سے ویژن بہت اسٹرانگ ہو, یا جو شروع سے اس طرح بیٹھا ہو گیا ہے مجھے کرنا ہے وہ کر لیتا ہے, جس کو نہیں کرنا وہ نہیں کر پاتا. آپ کی جتنی بھی ریسورسز ہیں, جتنی بھی چیزیں ہیں, آپ نے مارکیٹ میں بھی کام کیا, اب آپ پروجیکٹس میں بھی الائن رہے, آپ ٹیم کیوں بنانا ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ کے نیچے کوئی ٹیم ہو, جبکہ آپ خود اٹ سیلف آپ بہت سارے معاملاتوں کو خود بھی چلا سکتے ہیں, آپ ڈیلر مارکیٹ میں چیزیں دے سکتے ہیں. ایک ٹیم کا بیسکس کیوں ضروری ہے, ایک سیلس ٹیم کا ہونا آفس کے اندر کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلے میں دوستوں کو بتا دوں, جو آپ نے بات کی نا کہ چھوٹی ایج میں شادی ہونا, دوستوں حارث کی جو ہے نا وہ 2-3 مہینے پہلے شادی ہوئی ہے, اور اس کی ایج ہے, خیر وہ اپنے آپ کو چھوٹا کہہ رہا ہے لیکن ماشاء اللہ وہ اس ایج میں ایگزسٹ کر رہا ہے. تو ایک تو آپ کو مبارکباد, اور اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی جو لائف ہے بڑی بہترین گزارے انشاءاللہ. اچھا میں آپ کو بتاؤں, یوتھ کو انگیج کرنا, ہم پچھلے 2-3 سال سے جتنی ویڈیوز بنا رہے ہیں نا, آئی وش کہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ اس انڈسٹری میں ہے. اس کی ریزن میں نے آپ کو بتایا نا کہ شروع میں جب ہم آئے تو ہمیں لگا کہ یار وہ ایک لٹھے کا شلوار قمیض پہن کے بندہ بیٹھا ہوتا ہے, وہ اسموک کر رہا ہوتا ہے, اور ساتھ ایسے ایسے کر کے وہ کہتا ہے جی دسو جی کتنے پیسے نے تھا. ٹھیک ہے, وہ پیٹرن بہت حد تک چینج ہو گیا ہے. لیکن ابھی بھی جو لوگ اور بڑے اچھی یونیورسٹی سے, کالج سے پڑھ کے, اور وہ 50,000 کی 60,000 کی لاکھ روپے کی جاب کر رہے ہوتے ہیں, دیٹ از نتھنگ. مطلب ایک تو آپ نے اپنی اکانومی میں بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے, اور دوسرا آپ نے اپنے لائف اسٹائل کو, اپنی فیملی کو, اپنے گھر والوں کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزوں کے لیے, ملک کی گروتھ کے لیے بھی اور آپ کی انڈیویجول گروتھ کے لیے بھی, بزنس میں آنا بہت ضروری ہے, وہ کوئی بھی کام ہو دنیا کا. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو, جتنی یوتھ کو, ینگ بلڈ کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے نا, میرا ماننا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میری وجہ سے نہیں, ان لوگوں کی وجہ سے رسک مجھے مل رہا ہو نا, میری وجہ سے رسک ان کو مل رہا ہو, تو رسک جتنا بانٹ کے ہم کھائیں گے نا, رسک آپ کا اتنا ہی بڑھتا ہے. تو آپ جتنے ہاتھ اپنے بڑھا لیں گے نا اتنا ہی آپ کو فائدہ ہے. مطلب میرے جو نصیب میں ہے نا, وہ مجھے بڑا فرم بلیو ہے اللہ پہ کہ وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے. تو اس لیے جتنے دوست ساتھ مل جائیں گے اتنی اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے. سر ہمارا ویری فرسٹ پوڈ کاسٹ تھا, ہمارے پاس بہت سارے سوالات ہیں, ابھی ہم نہیں کرنا چاہ رہے, ہم اس کو اپنی ایپیسوڈ 2-3 پہ لازم رکھیں گے آپ کے ساتھ. اینڈ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, ایز فار ایز آپ کو پتا جمعے کا بھی ٹائم ہے, تو ہماری یہ چند ایک سوالات تھے. ابھی مزید جو ہمارے تھوڑے ایکسٹریم سوالات ہیں وہ ہم آپ کے لیے بالکل ہم بات کے لیے رکھیں گے. آپ کو بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ویل سی یو اگین. تھینک یو.